السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، پاکستان کا ویزا ایک ملک میں $1500 کا فروخت ہو رہا ہے۔ شاید یہ دنیا کا سب سے مہنگا ویزا بن چکا ہے۔ اس ملک کے اندر لوگ جناب اتنا مہنگا ویزا خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن یہ پیسے پاکستان کو نہیں مل رہے۔ یہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ ملک کون سا ہے؟ لوگ اتنے مجبور کیوں ہیں وہاں پر؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ عموماً اگر ہم ویزاز کی بات کریں تو یورپ کا، امریکہ کا اور یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کا ویزا بڑا مشکل ویزا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے جو مشکل ترین ویزے ہیں ان میں انگلینڈ کا ویزا، امریکہ کا ویزا سمجھے بہت مشکل ہے، ان کا ملنا، ان کا حصول۔ لوگ کئی سال تک لگے رہتے ہیں، ہزاروں ڈالرز دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ویزا نہیں ملتا۔ اب ایک ملک ایسا بھی ہے جس کا نام پاکستان ہے، اور ایک ایسا ملک جو اس ٹائم بڑی مشکلات میں ہے، اس کے شہری جناب $1500 تک ادا کر رہے ہیں پاکستان کا ویزا لینے کے لیے۔ پھر بھی ان کو لمبی لمبی قطاروں میں لگنا پڑ رہا ہے، کئی مہینے ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور ویزا نہیں مل رہا، اور شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہے جناب افغانستان۔ شاید آپ بھی سن کے حیران رہ گئے ہوں کہ افغانستان کے ساتھ تو ہم ڈیورنٹ لائن ایک بڑا لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ ماضی میں تو تذکرہ دکھا کر، اپنا کارڈ دکھا کر یہ لوگ آتے جاتے تھے، کوئی رکنے پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ لیکن ابھی جناب پاکستان کا ویزا لینے کے لیے $1500، تو وہاں حالات تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے آلریڈی خراب ہی ہیں۔ تو حالات پہ ذرا میں بعد میں آؤں گا، ذرا بتاتا ہوں یہ ماجرا ہے کیا۔ پاکستان کا جو ویزا، وہاں اس کا حصول آپ نے جو ایمبیسی میں اپلائی کرنا ہے یا کانسلیٹ میں اپلائی کرنا ہے، تو کریڈٹ کارڈ جو ہے آپ کو ضروری ہے، آپ نے پیمنٹ جو ہے فیس آپ نے پے کرنی ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد افغانوں کی ایسی ہے جو وہاں پہ انفراسٹرکچر، جو وہاں پہ حالات ہیں، ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہی موجود نہیں ہے، اور پاکستان درخواستیں اتنے لوگوں نے دے رکھی ہیں، پورا ملک ہی وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے ملک چھوڑ کر۔ تو پاکستان نے ویزا پروسیس کے لیے تھوڑا سلو کر رکھا ہے، ٹائز بھی بڑی آج کل خراب ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے حالات اس ٹائم کیسے ہیں۔ اور آن دا ادر سائڈ کریڈٹ کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خود سے اپلائی نہیں کر پا رہے۔ تو پھر ایسے میں جناب ایجنٹ مافیا اچانک سے نمودار ہوتے ہیں، ٹریول ایجنسیز اچانک سے نمودار ہوتی ہیں، اور جناب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے جی ویزا آپ کا گارنٹی ہے جناب، فوری طور پہ لگ جائے گا، آپ کے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہی نہیں ہے، تو اس سے ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کیا کریں؟ ہم سے اپلائی کروائیں۔ یہ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور ان سے $1500 جتنی رقم جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے۔ یہ ایک نہیں، ایسے درجنوں سینکڑوں کیسز افغانستان میں رپورٹ ہو چکے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی حکام کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سمپل سا حل ہے، آپ آ کے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ پیسے دیں، کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نے کسی کو کہا کہ آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں، سیدھا ایمبیسی آئیں آ کے وہ کریں۔ ابھی تو ہم انٹرویو وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیا ہم نے افغانوں کا، اور جو ویزاز مسترد ہو رہے ہیں یا جو ٹائم پیریڈ زیادہ لگ رہا ہے درخواستوں پہ، فلو اتنا زیادہ، لوگ اتنے سارے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس کو مینیج کریں؟ ہم نے تو ایسی طرح مینیج کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جناب مافیا کے ہاتھوں باہر لوٹے جا رہے ہیں، پاکستان کا لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جناب بہت سے لوگ اس الزام میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انہوں نے جناب پہلے جب نارمل ویزا اپلائی کیا نہیں ملا، جیسے $1500 دیے تو ویزا مل گیا۔ تو پاکستانی بھی ہمارے بھائی جگاڑ لگانے میں تو کسی پیچھے ہے نہیں، اور اس پہ اب آپ باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن اس میں آپ بالکل کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ شاید بہت سارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، کلچر، زبان، مقامی سطح پہ لنکس، روابط ماضی میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو شاید وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں کئی یورپین ممالک کے اسٹیکر غائب ہوتے ہیں، چوری ہوتے ہیں، اور کئی پاسپورٹ پہ لگتے ہیں، اور بندہ اٹلی پہنچا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسپین کا آج مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی 12 لاکھ روپے اپوائنٹمنٹ کے، وہاں سے اسپانسر لیٹر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز موجود ہے، ویزا جاری ہو گیا وہاں سے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہوگا۔ لیکن یہاں انٹرویو کے ٹائم کے 12 لاکھ روپے ایجنٹ باہر سے لے رہے ہیں، اور انٹرویو مل جاتا ہے، ویسے آپ بیٹھے رہیں، لگے رہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ تو شاید یہی والا عمل وہاں بھی کار فرما ہوگا۔ تو افغانی بیچارے بڑے پریشان ہیں، ایسے لوگ جو وہاں پہ، کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، صحت کی سہولیات اس طرح سے نہیں ہیں، لوگ علاج معالجے کے لیے پاکستان آتے ہیں، کام کاج کے لیے پاکستان آتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان ناگزیر ہے افغانوں کے لیے۔ لیکن وہاں پہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ جو اس ٹائم لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی جو قوم ہے ان کی مر رہی ہے، ٹریڈ بند ہے، آٹا نہیں جا رہا یہاں سے، باقی یہاں سے مرغی نہیں جا رہی، تو وہاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں چیزیں، جو آلریڈی دہائیوں سے، صدیوں سے مشکلات کا شکار افغان ہیں، وہ مزید مشکلات میں دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جناب وہ سارے کے سارے کیا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم افغانستان سے بھاگنا۔ ایک رستہ ان کو نظر آتا تھا پاکستان کی صورت میں، کہ وہاں سے نکل کے پاکستان آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، کوشش کرتے تھے یورپ، امریکہ، کہیں نہ کہیں ویزا مل جائے، کوئی NGO لے جائے، یا کسی بھی طریقے سے یہاں سے آگے رائے فرار جائے، اور نہیں جا سکتے تھے، وہ چلے پاکستان ہی کوشش کرتے تھے ویزا ایکسٹینڈ کروا لیں، انلیگل ہو جائے، بس یہیں بیٹھے رہیں، یہاں سے وہاں نہ جائے، کیونکہ وہ رہنے کے قابل جگہ بچی نہیں ہے۔ خواتین کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، جو بندہ وہاں سے نکل کے آتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ وہاں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور رجیم جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس کون سا کوئی عوام کا مینڈیٹ ہے؟
وہ تو قابضین ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے بھی حالات انہوں نے خراب کر لیے ہیں. تو بیچارے ہمارے بھائی ہیں، برادر، اسلامی ملک ہے اور افغانی بھائی ہیں اور مشکل میں ہیں. اللہ میاں یہی دعا کر سکتے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان کرے. لیکن یہ جو ویزا کے حوالے سے کہہ لیں کہ پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا، تو پاکستانی جو وہاں پہ سفارتکار ہیں تو صاحب کہتے ہیں جناب 25 آپ نے ڈالرز دینے ہیں کارڈ کے ذریعے، تو جو پروسیجر میں آپ لگ جائیں گے، جب ٹائم آئے گا ویزا لگ جائے گا. یہ 1500 2000 والی گیم یہ آپ کے اپنے لوگ ڈال رہے ہیں، وہ ایجنسیاں ڈال رہی ہیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لیکن پھر اینڈ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے لوگ $1500 دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.